نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ ماہانہ خانقاہ اجتماع رکھیں۔ اس کی وجہ کرونا کرائسس کی وجہ سے حکومتی مسائل تھے جس کی وجہ سے پروگرام نہیں تھا، تو یہ ہمارا کل طے ہوا اور آپ ہمارے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میں پچھلے 1.5 مہینہ سے روزانہ یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ اگر آج فرصت ملے تو کوئی آرام کی نیند سو جاؤں، اور اگر آج ملے تو کوئی آرام کی نیند۔ آپ یقین مانیں میرے پاس ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے پچھلے کوئی مہینے 1.5 میں جو میں اپنی نیند پوری کر سکا ہوں، اسفار کی وجہ سے، بیانات کی وجہ سے۔ کل میں جمعہ نماز کی بیان میں گفتگو کر رہا تھا تو دوران بیان میرا گلے میں اتنے شدید درد ہوا کہ بس اللہ کا کرم ہے کہ میں بات کر پایا۔ میں نے جمعہ نماز بیٹھ کے پڑھا ہے، خطبہ نہیں دے سکا، نماز نہیں پڑھا سکا، ذکر نہیں کرا سکا۔ پھر جان پہ جبر کر کے میں نے کل خانقاہ اجتماع ٹانک کا سفر کیا، ورنہ دل نہیں چاہتا تھا، اتنی طبیعت خراب تھی۔ ٹانک میں مغرب سے عشاء بیان تھا اور عشاء کے بعد ہمارا یہاں جامع مسجد کلاں کا بیان تھا واپسی ڈی اے خان میں۔ تو میرا یہ آنے جانے کا کم از کم 200 کلومیٹر کا سفر بنا۔ ہم ڈبرہ گئے، ڈبرے سے پھر ہم ٹاک آئے، ٹاک سے پھر ڈی اے خان آئے، تو بڑی مشکل سے کل اللہ پاک سے نوافل پڑھ پڑھ کے منوایا اور کل مجھ سے گفتگو ہو پائی۔ بس کل کا بیان کیا اور آج میں کچھ تھوڑا گھنٹے سو پایا ہوں۔ گلے میں اتنا شدید درد ہے کہ صبح سے میں کسی کی کال نہیں سن سکا۔ شاید 10-15 کالیں انہوں نے سنی ابھی۔ میں آج گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا، نہ کوئی اس قسم کا ذہن میں تھا، لیکن چند باتیں میں ان کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو باضابطہ رکھیں گے اور مستقل سب کو دعوت دے کر بلائیں گے۔ 1.5 سال کا درمیان میں تعطل رہا ہے تو میرے خیال میں حضرات تک اطلاع بھی نہیں ہو پائی۔ بس دعا فرمائیں اللہ پاک صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم لوگوں میں ایک غلطی پائی جاتی ہے، جو غلطی ہم آگے شیئر کرتے رہتے ہیں، اس سے بے سکونی پھیلتی ہے۔ اگر ہم اس غلطی کو کنٹرول کر لیں تو زندگی پرسکون بن جائے گی۔ وہ غلطی یہ ہے کہ کوئی بندہ ہم سے رابطہ کرے، فون پہ گفتگو کرے یا آپ سے کوئی ملے تو ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہم اس کے دل دکھانے والے سوال پوچھتے ہیں اس سے۔ مثلا سنائیں یار، آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا تھا، کیا وجہ تھی؟ اچھا، وہ آپ کی بیٹی کی نوکری ابھی تک نہیں لگی؟ اچھا 10 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، ابھی تک 2 بچے ہیں یار۔ اوہو اچھا، آپ نے ابھی تک اپنا گھر بھی نہیں خریدا۔ اس طرح کے الٹے لوگوں سے سوال کرتے ہیں جس سے ان کے دل دکھتے ہیں، تو یہ معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ یوں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نا تو ذہنی تناؤ اختیار کرنے والے سوال بھی اس سے نہ کریں، اور اگر ہم ذہنی تناؤ والے سوالات کریں گے نا تو اس سے اپنا بھی نقصان ہوگا، دوسرے کا بھی ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات کسی کی شادی نہیں ہوتی نا یا کسی کی نوکری نہیں لگتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بیچارہ کوئی گیا گزرا ہے اور فلاں ہے، نہیں، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ ان میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہماری طرح سے سوالات کر کے ان کے دل توڑ دیں، یا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میں نے ایسے لڑکے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی لیکن اپنی ماں باپ کی عزت اور احترام میں اپنے گھر کو بنایا۔
اور ایسی لڑکیوں سے میں واقف ہوں جنہوں کی عمر زیادہ ہو گئی، انہیں ماں باپ کی خدمت میں گزار دی اور شادی نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نکمے ہیں اور ہم ان سے یہی سوال کرتے رہیں۔ یہ بعض اوقات کسی کی نوکری لگ جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ کوئی زیادہ مہربان ہے اور دوسرا گناہ گار ہے۔ بعض اوقات ارد گرد کے لوگ ہمت بڑھانے والے ہوتے ہیں، تو ہمارے نزدیک شاید ہمت بڑھانے والا نہ ہوگا، تو ہمیں یہ مسائل شکار ہو گئے ہیں ہم۔ تو اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر سوال کریں تو پھر آپ جواب دیں۔ لوگ آپ سے اپنا مسئلہ شیئر بھی نہ کریں اور آپ خود شروع ہو جائیں، اچھا آپ کا یہ کام نہیں ہوا تھا، اوہو آپ نے تو غلطی کر لی، اور اگر یوں کرتے نا یوں ہوتا، وہ بیچارہ کوئی اور بات آپ سے کرنے آیا، آپ نے اس پہ چڑھائی کر دی، تو یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات سے پہلے جو احادیث بیان فرمائی ہے نا خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، یہ ان میں آخری حدیثوں میں ایک حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا۔ یہ 4 جملے ہیں، 2 باتوں کے متعلق ہیں، ایک آسانی اور ایک مشکل، ایک بشارت اور ایک نفرت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہو تو آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکل پیدا نہ کیا کرو۔ بشروا، دوسروں کو خوشخبری سنا کر خوش رکھا کرو، ولا تنفروا، دین سے بھگایا نہ کرو، دین سے ڈرایا نہ کرو۔ تو یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم دوسرے کو اگر تسلی دینے والے نہیں بنتے نا تو اس کو کاٹنے والے نہ بنیں۔ بعض اوقات انسان کینچی کا کردار ادا کرتا ہے، تو کینچی کا نہ کریں، سوئی کا کردار ادا کریں۔ ایک کام کینچی کا ہے، ایک کام سوئی کا ہے۔ کینچی کاٹ کے 2 کر دیتی ہے، سوئی 2 کٹے ہوئے کو 1 کر دیتی ہے۔ تو ہم ملانے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ معاشرے میں ایک دوسرے سے کبھی رابطہ ہو تو جب تک آپ کا دوست، آپ کا شاگرد، آپ کا ساتھی، آپ کا رشتہ دار آپ سے اپنے مسئلے کو شیئر نہ کریں، آپ ڈاکٹر اور حکیم بن کے اس کو مشورہ دینا شروع نہ کریں۔ اور اگر ہم اپنی طرف سے شروع کر دیں گے نا تو یہ ہم معاشرے میں ایک مزید نفرت کا اور بدسلوکی کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، جو بری بات ہے۔ شیطان کی سازش اور چال یہ ہوتی ہے کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان اعمال کو، برے اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، تو اچھا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان اگر سمجھ سے کام نہ لینا تو چھوٹی چیز بڑے گناہ کو سمجھ لیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کو کسی عورت نے طلب کیا، وہ عورت بڑی ذات حسب نسب والی تھی، اور اس نے اس کو اپنے پاس اپنے گھر میں بٹھا لیا اور اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے اس نے کہا کہ آپ مجھ سے مکالہ کریں، غلط کاری کریں۔ تو انہوں نے کہا یہ گناہ ہے، میں نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ فلاں لڑکا بیٹھے اس کو قتل کر دو۔ تو اس نے کہا یہ بری بات ہے، میں نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر شراب کا ایک جام دیتی ہوں، یہ شراب کی بوتل پی لو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ پی لیتا ہوں۔ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ حدیث پاک میں جب اس نے شراب پی لی نا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، پھر اس نے زنا بھی کیا اور بچے کا قتل بھی کیا۔ بظاہر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھو حقوق العباد بڑی چیز ہے اور اپنے ذاتی حقوق چھوٹی چیز ہے، تو زنا حقوق العباد کا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح قتل بھی حقوق العباد کا بہت بڑا جرم ہے، تو لہذا شراب پی لوں۔ حالانکہ حدیث پاک میں کہ جو شراب ہے نا یہ ام الخبائث ہے۔ ام الخبائث کا معنی بری چیزوں میں سب سے بڑی جڑ یہی ہے، اگر یہ ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے کاموں میں بعض اوقات سلیکشن اس طرح غلط ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اچھا نہیں ہوتا اور برا ہوتا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ بندہ اس بندے سے جا کر پوچھے جس پر اعتماد ہو۔ اگر اعتماد ہے اور وہ بندہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے تو بندہ اس سے پوچھ لے، اور اس پوچھ لینے کے بعد پھر بندہ اس پہ عمل کرے، تو اس میں بندے کے دل میں معاملات پیدا نہیں ہوتے۔ میں اس پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں نا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہمیں ملتی ہیں جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے کہ ایک ناواقف شخص آیا مسجد نبوی میں اور اس کو دین اسلام کے بارے میں معلومات نہیں تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں مسلمان ہوا، بعض روایتوں میں ہے کہ ابھی مسلمان نہیں تھا، ویسے مہمان بن کے آیا۔ تو وہ مسجد نبوی میں
حضور پاک علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کے چھوٹا پیشاب کرنا شروع کر دیا اس نے. تو سب نے کہا او یہ تو پلید کر رہا ہے. تو حضور پاک نے فرمایا ماں اسے چھوڑ دو، اسے کرنے دو. وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے بعد میں بلا کر فرمایا کہ اللہ کے بندے، مساجد جو ہیں یہ ان کاموں کے لیے نہیں ہوتی. اسے مسئلہ سمجھا دیا. اس نے کہا جی سمجھ آ گیا. اب اگر ایک نظر سے اس حدیث کو دیکھیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی مسجد میں اگر پیشاب کرے تو ہے بری بات، لیکن اس کو کرنے دو. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کچھ اور ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اس وقت اٹھا دیا جاتا کہ اٹھ یہاں سے، تو پیشاب تو جاری تھا نا، وہ تو نہیں رکنا تھا. تو وہ ایک جگہ ملوث نہ ہوتی، پوری مسجد ملوث ہو جاتی. جو ایک جگہ ہم اس پلیتی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ 10 جگہ پلیتی پھیل جاتی. تو اس سے سمجھ آیا کہ زندگی میں بعض کام بندہ ایسے کرے کہ ایک جگہ غلطی ہے نا، تو اس کو غلطی تک محدود رکھیں. تو غلطی تک آپ نے محدود رکھ لیا ہے تو پھر اس کو بعد میں جب سمجھائیں گے نا وہ جان چھوڑ جائے گی. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں موقع پہ بھی رد کرنا پڑتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، آپ نے ٹھیک نہیں کیا. وہ اس وقت ہے جب آپ یہ سمجھیں کہ مجمع عام میں اگر ہم نے رد نہ کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ اس بندے کی بھی یہی بات ہوگی جو دوسرا غلط کہہ رہا ہے. تو وہ ایمرجنسی لیول ہوتی ہے. یہ زندگی میں سیکھنے کی چیزیں ہیں کچھ چیزیں. اسی طرح بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی صحابی کو حکم ہو تو وہ خصوصیات میں داخل ہوتے ہیں. وہ خصوصیت ہوتی ہے اس بندے کی، آگے باقیوں پہ اس پہ عمل نہیں ہوتا. باقیوں کے لیے عمل جو ہے وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ حکم دیا جاتا ہے. مثلا ایک آدمی اگر بیوی کے پاس جائے روزے کی حالت میں تو اس کے اوپر تو 60 روزوں کا کفارہ آ گیا ہے نا. 60 روزے نہیں رکھ پائے گا مسلسل. شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، 28ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے کہ بیوی کو چھونے سے پہلے 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 غلاموں کو کھانا کھلائے گا، اور ایک دن میں 2 وقت کا کھانا ہے تو یہ 60 غلام اس نے پورے کرنے ہیں. ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا تو اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے یہی مسئلہ سمجھایا کہ یا غلام کی آزادی ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور یا 60 روزے، ساری بات سن. تو اس نے عذر پیش کیا کہ تینوں کام مجھ سے نہیں ہو سکتے. چلو بھئی غریبوں کو جا کر کھانا کھلا دے. انہوں نے کہا جی مجھ سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک ٹوکرا آیا کسی جگہ سے، اس میں کھجوریں تھیں. وہ 60 کے لگ بھگ اس زمانے کے مساکین کا کھانا بنتا تھا. فرمایا یہ لے جا اور مساکین مدینہ کو کھلا دے. تو اس نے جاتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا تو اس مدینہ میں کوئی مسکین بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چل تو کھا لے اور اللہ رب العزت تجھے معاف فرمائے گا. اب کوئی بندہ اس حدیث سے یہ نقطہ نکالے کہ جی میں یہ کام بھی کروں گا اور اس کے بعد جو کھانا کھلانا ہوگا وہ بھی خود کھا لوں گا، تو یہ بات غلط. یہ اس کے لیے خصوصیت تھی اس صحابی کی، یہ عام حکم نہیں تھا. تو جب عام حکم نہیں ہے تو پھر ہر بندے نے اس پہ عمل بھی نہیں کرنا. تو اس طرح احادیث ہیں، آیات ہیں، کچھ مسائل ہیں، جب سامنے آتے ہیں پھر جا کر مسئلہ حل ہوتا ہے کہ بات ہے کہ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے لیکن اس چیز میں اس چیز کے اندر اصل بنیاد کیا ہے وہ بندے کو سمجھنی چاہیے ہوتی ہے کہ اصل بنیاد کیا ہے. تھوڑا سا غور کر لینا تو بندے کو سمجھ آ جائے گا. ہم چھوٹے تھے تو لطیفے اور پہیلیاں چلتے تھے. اس پہیلی کا جواب دو. پہیلی کو سریکی میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جی نہیں، پہیلی بجھارت، ٹھیک ہے. تو یہ کسی سے یعنی بتائے نا بھی بوجھو تو جانے جو کہتے ہیں. تو اس وقت پوچھتے تھے کہ ایک آپ کو اوزان آتے ہیں، کلو، 2 کلو، 4 کلو، 5 کلو؟ جی مجھے آتے ہیں. تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ اسلم کی ماں کے 4 بیٹے ہیں. پہلے بیٹے کا نام ہے کلو، دوسرے کا نام ہے آدھا کلو اور تیسرے کا نام ہے 1 پاؤ. چوتھے کا نام کیا؟ تو سب کہتے جی آدھا پاؤ. کوئی کیا. حالانکہ تھوڑا سوچا جاتا تو چوتھے کا نام اسلم ہے، کیونکہ اسلم کی ماں کے 4 بیٹے ہیں نا، تو چوتھا اسلم ہوا. تو بعض اوقات سوال کے اندر جواب ہوتا ہے. جب سوال کے اندر جواب ہے تو ہم سوال کو نہیں سوچتے، اس وجہ سے پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس پریشانی پر مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکرہ ان کی کنیت ہے.
ابو بکرا ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بکر اور بکرا اور بکرا اور باکورا اور بکر اس کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، فرسٹ پوزیشن، جلدی آنا۔ تو یہ جب جنگ طائف ہوئی تھی، غزوہ اوطاس، تو جنگ طائف میں یہ صحابی بنے تھے سب سے پہلے اپنی قوم سے آ کر، تو انہیں ابو بکرا کی کنیت ملی ہے، نام ان کا نفیع بن حارث ہے۔ یہ ایک بار مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رکوع میں جا چکے تھے اور رکعت رکوع میں مکمل ہی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا بھائی رکوع میں سارے چلے گئے ہیں، اگر میں نے ابھی شمولیت نہ کی تو میری تو رکعت چلی جائے گی، لہٰذا رکعت کو میں سنبھالوں اور کسی نہ کس طریقے سے رکوع میں پہنچ جاؤں۔ اب جماعت بالکل دور ہے اور یہ بڑے فاصلے پہ ہیں، کوئی 10-15 صفیں 20 صفوں سے دور ہیں۔ تو انہوں نے کام کی، انہوں نے نیت کر کے اللہ اکبر کیا اور یہیں سے رکوع میں آ گئے اور ادھر سے رکوع کر کے چلنا شروع کر دیا، اور صف میں آ کر شامل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں ہمیشہ ایک معجزہ ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے نماز میں اللہ کے رسول آگے نظر فرماتے تھے، ایسے نماز میں حضور پاک علیہ السلام پیچھے بھی نظر فرما لیتے تھے، اللہ کی طرف سے خصوصیت تھی۔ حدیث پاک ہے انی ارا خلفی کما ارا بین یدیّ، فرمایا نماز میں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اپنی صفیں درست رکھا کریں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں سوال فرمایا، یہ کس نے کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ کیوں کہ رکوع جا رہا تھا، رکعت جا رہی تھی، تو میں رکوع میں شامل، تو کہا رکوع میں شامل ہوتا نا، لیکن یہ ترتیب جو تو نے کی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ پاک تیرے پاس دینی جذبے کو بڑھا دے، آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنا۔ اب اس کے اندر سے کئی مسئلے حل ہو گئے۔ ایک تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ نماز میں چلنا پھرنا جائز نہیں ہے، دوسرا یہ ہوا کہ اس بندے کی خصوصیت ہے، یہ نماز اس کی ہو گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے گرین کارڈ اس کو مل گیا۔ ایک تیسرا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ جو آج کل ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، اس پر ادھر ادھر کی دلائل دیتے ہیں۔ ابھی حدیث میں ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی، حالانکہ حدیث پاک میں جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے نماز ہوگی، وہ یا امام کو حکم ہے یا مقتدی کو، یا اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے، کیونکہ مقتدی تو امام کے پیچھے ہے، تو امام پڑھے گا مقتدی کی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ رکوع میں جب بندہ ملتا ہے اور اس کی نماز ہو جاتی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، جس نے رکوع پا لی یا اس نے رکعت پا لی، تو اب مقتدی پر تو سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے نا۔ اگر مقتدی پر سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتی تو جو رکوع میں شامل ہوا ہے یہ رکعت دوبارہ لوٹاتا، حالانکہ ایک بندہ رکعت دوبارہ نہیں لوٹا رہا، تو اس سے سمجھ آیا کہ مقتدی کے اوپر تو نہیں ہے، جو مقتدی پہ سمجھا جا رہا ہے کہ مقتدی پر آپ نے وہ رکھنا ہے، کیا نام ہے، سورۃ فاتحہ لازمی رکھنی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میرے سمیت سارے بیمار دوستوں کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ میں نے آج پورا دن بات نہیں کی اپنی انرجی بچانے کے لیے کہ شام کو کوئی آپ سے گفتگو کر پاؤں، تو اسی وجہ سے میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں کہہ دیے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔